السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنے کو بہت سارے گمانوں سے بچا لو، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ اے ایمان والو، جاسوسی نہ کرو۔ اے ایمان والو، کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو ہو پس اس کو تم برا سمجھتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، سورۃ الحجرات 26واں پارہ، سورت کا دوسرا رکوع اور اس کی یہ دوسری آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں سے بچنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ان میں سے بدگمانی ایک پہلا گناہ ہے۔ حکم دیا کہ ایمان والو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لو۔ ان میں سے حکم دیا کہ ولا تجسسوا، اے ایمان والو جاسوسی کے اندر مت پڑو۔ ان میں سے حکم دیا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ جو پہلے 2 گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب تذکرہ ہے آخری گناہ کا جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کا مطلب کسی کی برائی بیان کرنا ہے۔ تذکرہ اخا کو، اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرنا، ما یکرہ، جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، اس کی عدم موجودگی کے اندر، اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر اس کا تذکرہ اس طرح کرنا جس طرح کہ وہ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے وہ پسند نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا بندے کی عزت پر اور بندے کی آبرو پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں سن لو، اللہ رب العزت کی ذات نے تمہارے لیے لوگوں کے مال بھی، لوگوں کی جان بھی، لوگوں کی عزت آبرو بھی تمہارے لیے حرمت والی بنائی ہے،
حرمت کا معنی ہے عزت۔ لوگوں کی جان بھی قابل عزت چیز ہے، لوگوں کا مال بھی قابل عزت چیز ہے، لوگوں کی عزت و آبرو بھی قابل عزت چیز ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن یعنی حج والا دن، عرفے والا دن آپ نے فرمایا جس طرح کے عزت والا ہے، اور فی شہرکم ھذا، جس طرح یہ مہینہ حج کا عزت والا ہے، فی بلدکم ھذا، جس طرح کہ یہ شہر یہ مکہ عزت والا ہے۔ جس اللہ نے مکہ پاک کو عزت والا بنایا، حج کے مہینے کو عزت والا بنایا، اور عرفے والے دن حج والے دن کو عزت والا بنایا، اس اللہ کی ذات نے دوسرے لوگوں کی جان کو بھی عزت والا بنایا، ان کے مال کو بھی عزت والا بنایا، ان کی عزت اور آبرو بھی اس کو بھی عزت والا بنایا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنے والا یہ آبرو پر عزت پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ بندے کی عزت، اس کی آبرو، جب کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے یہ ایسا عزت والا نہیں ہے، یہ ایسا اچھائی والا نہیں ہے، یہ ایسی فضیلت والا نہیں ہے، یہ ایسی شان والا نہیں ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ گویا کہ اس بندے کی عزت پر، اس بندے کی آبرو پر، اس کی شان پر اور اس کے رتبے پر اور اس کے مقام پر حملہ کرتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرما دیا کہ عزت آبرو بھی دوسرے انسان کی حرمت والی اور عزت والی اسی طرح ہے جس طرح کہ مکہ شہر، جس طرح کہ حج کا مہینہ، جس طرح کہ عرفہ کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے، یعنی کیا؟ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ارب الاربا، ربا، سود جس کو کہا جاتا ہے، یہ گناہ ہے نا، اور اس کو کہا گیا کہ چھوڑ دو کہ بحرب من اللہ و رسولی، سودی آدمی اللہ کے ساتھ، سودی آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے، ربا سود کو کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا میں سے ارب الربا، ربا کے اندر سب سے بڑا ربا، یا یوں کہہ لو کہ سود میں سے سب سے بڑا سود، یا یوں کہہ لو سودی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا الغیبہ، یہ غیبت کا کرنا ہے، یہ سود، اور ان میں سود جس طرح گناہ ہے، ان گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے غیبت کو ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر بھلا کیا ارشاد فرمایا؟ کہا الغیبت اشد من الزنا، بدکاری سے، غیبت جو ہے بدکاری سے بھی سخت گناہ ہے۔ جس بدکاری کے بارے میں ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، لوگوں بدکاری کے قریب نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس نہ پہنو، ایسی گفتگو نہ کرو، ایسا تذکرہ نہ کرو، ایسی محافل کے اندر نہ جاؤ، ایسی مجالس کو اختیار نہ کرو، ایسے لوگوں سے دور رہو جن کی زبان کے اندر اور جن کے اٹھنے اور بیٹھنے کے اندر فحاشی ہے، بے حیائی ہے، جو گناہ کی دعوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے، اور وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اتنا سخت جو ہے حکم دیا اور اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی، آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں، فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا،
غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بدتر چیز ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی تفصیل ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی سے بدکاری ہو گئی یا اس کے افعال کیے تو بندہ بعد میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو، اول تو آدمی یہ جو گناہ کرتا ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے، اور غیبت کرنے والا یہ کہتا ہے میں تو سچ کہہ رہا ہوں یار، میں تو حق کہہ رہا ہوں، میں تو ٹھیک بول رہا ہوں، میری بات تو بالکل درست ہے۔ وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور جس کو گناہ سمجھتا ہے زندگی میں کبھی توبہ کرے گا، اللہ میرے سے فلاں بھی گناہ ہو گیا، نہیں تذکرہ کرتا، نام نہیں لیتا، اور کہتا ہے کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں ایک گنہگار بندہ ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، اور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے۔ معافی مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن غیبت کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور جب گناہ نہیں سمجھتا تو پھر معافی کہیں کی، اور معافی کہیں کی تو پھر اس کا تذکرہ کس طرح ہوگا۔ اس لیے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت جو ہے وہ بدکاری سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اگر کوئی غیبت کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے تو معافی نہیں ہے۔ غیبت کرنے کے بعد کوئی آدمی معافی مانگتا ہے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ کتب حدیث کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، سفر کے اندر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ شیخین بھی کہے، شیخین کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو اور سیدنا فاروق اعظم کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ساتھی ہیں سفر کے اور حضر کے، اور یہ ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار کے بھی۔ تو جب آپ کے ساتھ اکٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایک جگہ پر تھا اور ان کا قیام ایک جگہ پر تھا۔ ایک آدمی جو ہے وہ خدمت کے لیے تھا، اور جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر اس کی خدمت تھی، تو دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے، اور انہوں نے تذکرہ کیا، تو اس تذکرے کے اندر وہ آدمی نے کوئی انتظام کرنا تھا، انتظامی سلسلے کے اندر کھانے پینے کا وہ لیٹ ہو گیا، تو آپس میں کہنے لگے یہ تو اس طرح سویا ہوا ہے جس طرح کے گھر میں سوتے ہیں۔ گھر میں آدمی بے فکری سے سو جاتا ہے، اب سفر ہے اور دوران سفر ایک جگہ پر پڑاؤ ہے اور ذمہ داریاں ہیں، اور یہ آدمی اس طرح بے فکری کے ساتھ سویا ہوا ہے جس طرح کے انسان گھر کے اندر سویا ہوا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں الفاظ کتنے کو ہیں۔ اور جب وہ بیدار ہوا تو اس سے کہا اب لیٹ ہو رہا ہے، جاؤ آقا کے پاس، ان سے کہو کہ اگر کوئی سالن وغیرہ موجود کھانے پینے والی چیز ان کے پاس ہے تو ان سے لے آؤ۔ چنانچہ جب یہ خادم وہاں پر پہنچا تو اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، اللہ جب چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جب آیا اور اس نے بات کی تو آپ نے کہا جاؤ ان کو کہہ دو کھانا تو تم کھا چکے ہو، سالن تو تم کھا چکے ہو۔ حضرات شیخین جو ہیں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس و محفل کے اندر آئے، کہا اللہ کے نبی ہم نے کہاں کھانا کھایا اور ہمارے پاس کہاں سے کھانا آیا تھا؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے خادم کے بارے میں برا تذکرہ کیا، کیا یہ تو اس طرح سویا ہوا ہے جس طرح کہ بے فکری میں انسان گھر میں سوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے اور فاروق اعظم سے کہا تم نے ایسا ہے جیسا کہ اس کا گوشت کھایا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر غیبت کرنے کو اپنے بھائی کا اور بلکہ مردہ بھائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا یہ تو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، کھانا تو کھا چکے ہو۔ اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالی ہماری اس غلطی کو اور گناہ کو معاف فرما دے۔
تو بھلا آپ نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم نے معاملہ کیا ہے جاؤ اس سے جا کر معافی مانگو اور اس کو کہہ دو کہ ہم سے یہ ہمارے لیے معاف کر دو اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اس کو درگزر کر دو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آج یہ گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کوئی محفل ہماری اس گناہ سے خالی نہیں ہے اور کوئی مجلس ہماری اس گناہ سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہماری مساجد بھی ان کے اندر بھی یہ تذکرہ ہو جاتا ہے۔ نماز ختم ہو گئی، اب لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، اب دو چار جو بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ذرا ان کی گفتگو میں شریک ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا تذکرہ کسی کا ہو رہا ہے۔ اب تذکرہ جب کسی کا کیا جا رہا ہے تو کسی محلے والے کا، کسی مارکیٹ کے آدمی کا، کسی دوست کا، کسی عزیز کا اور کسی رشتہ دار کا اس تذکرے کے اندر برائی کا تذکرہ ہوگا، گویا کہ ہمارے عبادت خانے اس گناہ سے پاک نہیں ہیں اور ہم عبادت خانوں کے اندر بھی اس گناہ کو کر دیتے ہیں، بلکہ اس گناہ کے اندر خطبہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، ائمہ بھی شریک ہو جاتے ہیں اور مساجد کے خدام بھی اور مساجد کی خدمت کرنے والے لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے اور یہ بڑا سخت گناہ ہے اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں اور اس سے بچنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک جگہ سے گزر ہوا تو دو قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آسمان کی باتیں بتا دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زمین کے اندر کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کے لیے جو چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کے لیے بہت علوم کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ کہا یہ جو دو قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور پھر کہا کہ کسی بڑے جب کوئی تصور کرے گا کہ یہ گناہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، بہت بڑے گناہ ہوں گے۔ کہا کہ ایسے گناہ ہیں جن کو عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر بہت بڑا گناہ نہیں آتا ہے۔ ایک جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا، کپڑوں کے اوپر پیشاب کے قطرے گر جاتے تھے اور جسم کے اوپر پیشاب لگ جاتا تھا، حالانکہ وہ ذرا سا احتیاط کرتا تو اس احتیاط کی وجہ سے اس ناپاکی سے اور پیشاب سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتا تھا، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں، جہاں جہاں بیٹھا وہیں اٹھ کھڑا ہوا اور نہ طہارت نہ پاکیزگی نہ صفائی، تو فرمایا اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے جو غیبت کرنے والا تھا، جو اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی کے اندر برائی کے ساتھ کرتا تھا، اور اس کا تذکرہ کرنے والا اللہ کی ذات نے اس کو قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ٹہنی لاؤ، درخت کی شاخ کو کاٹ کر لائے اور پھر آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے کو ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرے ٹکڑے کو دوسرے قبر پر گاڑ دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ، شاید کہ اللہ جب تک یہ شاخیں تر و تازہ رہیں گی اللہ ان سے اس عذاب کو ٹال دے گا اور اللہ ان سے اس عذاب کو دور کر دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شاخوں کو وہاں پر لگا دیا ہے۔ یہ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر کہ یہ شاخوں کا مسئلہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا تھی اور اسی پہ ہے کہ آپ کی دعا تھی، اگر صرف شاخوں کا مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر اس موقع کے علاوہ کبھی بھی ثابت نہیں ہے آپ نے قبر کے اوپر کسی شاخ کو یا کسی ٹہنی کو یا کسی چیز کو لگایا ہوا ہو، پھول ڈال دیے ہوں، پتے ڈال دیے ہوں، ٹہنی لگا دی ہو، اس واقعہ کے علاوہ کبھی بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ واقعہ ایک ضابطہ اور اصول اور قاعدہ تھا تو پھر یہ ضابطہ اور اصول اور قاعدہ آگے بھی چلتا، لیکن آگے اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور آپ کے لیے یہ خصوصیت تھی، اور آپ نے وہ خصوصیت ان دو قبر والوں کے ساتھ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے ان سے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ آج بھی قبر پر وہ ٹہنی لگاتے ہیں نا، اس میں یہ مقصد نہیں ہوتا، اس میں در حقیقت قبر کے رخ کو متعین کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس قبر کا سر ہے اور اس سے آگے قبر کی درستگی ہوگی اور اس قبر کے پاؤں ہوں گے اور اس سے اس قبر کا پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی سزا جو ہے انسان کو قبر کے اندر بھی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بیان فرما دیا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، کیا؟ پیشاب کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا، یہ ایک ضابطہ ہے۔ غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، یہ ایک ضابطہ ہے۔ یہ ٹہنی ایک ضابطہ نہیں ہے، یہ خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے نبی اور پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی خصوصی کام کرا دیا جاتا ہے، ان میں سے ہی یہ ایک کام ہے جو آپ کا معجزہ ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں اہل دوزخ، جو آگ کی جگہ ہے اس کا نام دوزخ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کو پھینکا جائے گا اور داخل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں دوزخ کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے سارے دوزخ والے ان سے پناہ مانگیں گے، اس لیے کہ ان کی تکلیف کے ساتھ لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ایک ان میں سے وہ شخص ہوگا جو چیخو پکار کرے گا اور آہو زاری کرے گا تکلیف کی وجہ سے جو اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہوگی، اور اس سے ایسی غلیظ قسم کی بدبو آ رہی ہوگی، لوگ اس کی بدبو کی وجہ سے بھی تنگ ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے ہم سے دور ہو جا، اور تیری تکلیف نے ہمیں تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا۔ اچھا بتا تیرا کیا عمل تھا، تجھے اس دوزخ کے اندر اس طرح کی سزا ہے اور سارے تجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہے گا کہ میں دنیا کے اندر اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا، اس کے منہ سے گوشت کی بدبو آتی تھی اور گوشت خور تھا اور گوشت کھانے والا تھا۔ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور غیبت یہ ہے اس کے عدم موجودگی کے اندر اس کا برا تذکرہ کرنا، یہ غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معجزے کے طور پر اس کو دکھا بھی دیا۔ ایک عورت اس کے بارے میں آیا کہ اس کو روزہ بہت تنگ کر رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے پاکیزہ کھانے کے ساتھ اپنے روزے کو رکھا تھا اور تو نے حرام چیز کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کر لیا ہے، اور اس تکلیف میں مبتلا۔ پوچھا جی اللہ کے نبی میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا اور بھوک کی وجہ سے تو میری یہ حالت ہے۔ چنانچہ اس سے کہہ کرائی گئی، تو جب کہہ آئی تو اس کے منہ سے تازہ گوشت کے جو ذرات ہیں وہ کہہ کے ساتھ اس کی کہہ کے اندر وہ گوشت کے ذرات نکلتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اپنے بھائی کی کسی مسلمان کی برائی کو بیان کرتا ہے اور اس کی غیبت کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی دکھا بھی دیتے ہیں معجزے کے طور پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ رب العزت کی ذات نے بتا دیا ہے۔ تو تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے بارے میں کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یا
کوئی چیز تمہارے سامنے آئے اپنے بھائی سے ملاقات کرو اور اس ملاقات کے اندر اس سے کہو میرے ذہن میں تمہارے بارے میں یہ خیال آ رہا ہے، اور اس سے صفائی لے لو، پوچھ لو یار، تاکہ تمہارے ذہن کے اندر کوئی خیالات کے اندر کوئی ایسی چیز نہ بیٹھ جائے اور جس کی وجہ سے تم اپنی عمارت ایک بدگمانی کی اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو اور تیار کر لو۔ اور پھر کہا کہ اے ایمان والو ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹو کے پیچھے نہ لگو، یہ کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ میں نے اس کے بارے میں گزشتہ جمعے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا تھا کہ بعض لوگوں کے لیے اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے لیے اس کے بارے میں تجسس رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کہاں ہیں اور ان کا بیٹھنا اٹھنا اور محفل اور مجلس کیا ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر، مارکیٹ اور محلوں کے اندر کسی کے اوپر نظر رکھنا اور تحقیقات میں پڑھنا اور کسی سے پوچھتے رہنا، وہ بتانا نہیں چاہتا آپ کی تنخواہ کتنی ہے جی، آپ کی آمدن کتنی ہے جی، آپ کی کمائی کہاں سے ہے جی، کیا ہے آپ مطلب کہ آپ کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور کل پوچھو گی آپ سے کہ آپ نے محلے کے فلاں آدمی کے بارے میں معلومات کیوں حاصل نہیں کی تھی، تو فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی میں مت پڑو۔ اور تیسری چیز جو ارشاد فرمائی، کہتے ہیں یہ تین چیزوں کا تذکرہ گویا کہ ترتیب کے ساتھ تذکرہ ہے، ان کی برائی اور ان کا گناہ بھی اسی درجے کے اندر ہے۔ بدگمانی ایک درجہ، اور پھر تجسس کرنا اس سے بڑا درجہ، اور پھر آخر میں کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور اس کی زیادہ برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو برا سمجھتے ہو، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور غیبت والے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ لوگوں سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت، لوگوں سنو، جس طرح حج کے موقع پر فرمایا کہ یہ دن حرمت والا، عزت والا، حج کا مہینہ عزت والا، حرمت والا، مکہ شہر عزت والا، حرمت والا، اسی طرح دوسرے کی جان بھی عزت والی، حرمت والی، اس کا مال بھی قابل عزت اور حرمت والا، اور اس کی عزت و آبرو بھی اسی طرح حرمت والی اور عزت والی۔ اور فرمایا کہ الا هل بلغت، لوگوں میں نے خدائی پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے ہمیں بچا لے۔ اب اس کے اندر ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، کیا کوئی شکل ایسی ہے کہ جس صورت کے اندر اس کی اجازت ہے اور یہ کام کرنا، کسی کی برائی کا تذکرہ کرنا، اس کے عدم موجودگی کے اندر کسی کی برائی بیان کرنا، کیا اس کا کوئی جواز ہے، اس کی کوئی شکل ہے؟ اور شکل ہے تو کیا ہے، اور کتنی شکلوں کے اندر اور کتنی صورتوں کے اندر اس کا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، تاکہ اس کا بھی پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے اس کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے اور خاص طور پر جس کا آج تذکرہ ہوا غنیمت، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اللہ بچا لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللہ تعالیٰ مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. مصیبت زدہ لوگ سیلاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دوبارہ زندگی اور آبادی اللہ اس کا انتظام فرما دے. ہر بلا اور مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے اور ملک کے جتنے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ناکام فرما دے. پاکستان تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت و آبرو نصیب فرمائے. ناگہانی بلا مصیبت بیماری اور موت اور حادثے سے اللہ بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے تعلیم میں کامیاب فرمائے، جو کام کاج میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر رزق کا انتظام فرمائے. دوسرے ملکوں کے اندر ہیں اللہ ان کے لیے وہاں خیریت اور عافیت سارے معاملات کا انتظام فرما دے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واوثقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جمعہ کی نماز قبول فرما، مسجد میں آنا قبول فرما. ہر غلطی اور گناہ سے اور جس گناہ کا تذکرہ ہوا اے اللہ غیبت اس سے بھی ہمیں بچا لے. معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دی. اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما. بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما. تنگ دستی میں ہیں رزق حلال اور طیب اے اللہ وافر نصیب فرما. مظلوم مسلمان جہاں ہیں اللہ مدد فرما. ظالم اسرائیل کو برباد کر دے اللہ اس کی طاقت کو پاش پاش کر دے. جو پاکستان اور سعودیوں کے معاملات ہوئے اے اللہ اس سے عالم اسلام کو عزت کا ذریعہ بنانا. پاکستان اور حرمین کے لیے اللہ عزت اور اے اللہ ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنانا.
اے کریم یا دونوں ملکوں اور پورے عالم اسلام کے لیے خیر اور برکت فرمانا۔ ہماری دعائیں اللہ قبول فرما لے۔ پاکستان اس کے ہر شہر علاقے اور صوبے کی حفاظت فرما۔ جتنے شر پسند تخریب کار ہیں اللہ ان کے سارے شرور سے پاکستان کے باسیوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ والدین بہن بھائی فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ جتنے بھی ہمارے عزیز بہن بھائیوں میں پریشان آ رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے خوشیوں کا، اے اللہ ان کے لیے سکون کا، اے اللہ ان کے لیے اطمینان کا انتظام فرما۔ دوسرے ملکوں کے اندر ہیں اللہ ان کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، ان کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام فرما دینا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ جو بچے تعلیم میں ہیں اللہ کامیاب فرما۔ دوسرے ملکوں کے اندر ہیں اے اللہ ان کے لیے کسی بھی چیز کی پریشانی ہے، کوئی کمی ہے، غیبی مدد کے ساتھ اے اللہ انتظام فرما دیجیے۔ ہماری دعائیں قبول فرمائی۔ خوشی اور خوشحالی اے اللہ نصیب فرما۔ آپ نے گرمیاں دکھا دیں، اب جانے والی ہیں اے اللہ خوب سردیاں بھی دکھا دینا۔ عافیت اور خیریت بزرگوں بچوں جوانوں سمیت اے اللہ خیریت اور عافیت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اے اللہ جینا نصیب فرما دینا۔ تابعداری اور فرما برداری نصیب فرما دینا۔ ہر نافرمانی اور گناہ سے اللہ محفوظ فرمانا۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا